پہلی بار انزل کے دل کے تار سعدی کو دلہے کے روپ میں دیکھ کر بجے تھے۔ سفید رنگ کی شیروانی میں بلا شبہ وہ وجاہت کا پیکر لگ رہا تھا۔ بسمہ، افرا اور اس کی ماموں ممانی سبھی سعدی کے پاس چلے گئے۔ نکاح خاں بھی آ چکا تھا، ساری تیاریاں مکمل تھیں۔ سعدی کو انزل کے پاس بیٹھا دیا گیا۔ سعدی کی دوسری جانب جنت بیگم بیٹھی تھیں۔ نسرین اور شہرین سٹیج پر رکھے صوفے کے پیچھے کھڑی تھیں۔ جہانگیر بلوچ نے نکاح خاں سے کہا کہ نکاح شروع کریں۔ نکاح کا خطبہ شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ خاموشی سے نکاح کا خطبہ سن رہے تھے۔ پہلے ایجاب و قبول انزل سے لیا گیا، پھر نکاح خاں نے سعدی سے پوچھا، سعد اللہ ولد ابراہیم انزل بنت سکندر، حق مہر سکہ رائج الوقت 10 لاکھ، آپ کو اپنی نکاح میں قبول ہے؟ نکاح خاں کے سوال پر سعدی نے ایک نظر نکاح خاں پر ڈالی اور دوسری نظر شرمائی ہوئی انزل پر، جس کی ہاتھ کی مہندی پر واضح ایس لکھا اسے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن وہ چپ تھا۔ جب خاموشی طویل ہوئی تو چہ مگوئیاں سی شروع ہو گئیں۔ کچھ تشویش انزل کو بھی ہوئی کہ وہ چپ کیوں ہے۔ نکاح خاں نے پھر سے وہی جملہ دہرایا تھا، لیکن جواب میں پھر سے خاموشی تھی۔ ابراہیم صاحب نے بیٹے کا کندھا دبایا تھا جو سعدی کے سر کی جانب بھی کھڑے تھے تاکہ وہ اقرار کرے، لیکن وہ چپ تھا۔ انزل اسے دیکھنے لگی، وہ کیوں چپ تھا جبکہ وہ اسے ہر بات کا اعتراف بھی کر چکی تھی۔ منزل تو بہت قریب تھی، پھر سعدی کی چپ کا کیا جواز تھا؟ جہانگیر بلوچ بول اٹھے، اے لڑکے چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ جہانگیر بلوچ کے بلند لہجے پر سعدی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، مجھے یہ نکاح قبول نہیں۔ الفاظ تھے یا کوئی دھماکہ جو انزل پر پھٹا تھا۔ سعدی کیسے انکار کر سکتا تھا، وہ بھی عین نکاح کے وقت؟ لوگوں میں شور سا مچ گیا تھا، سب عورتوں کی رنگت اڑ کر رہ گئی تھی۔ جہانگیر بلوچ اشتعال میں آگے سعدی کا گریبان پکڑ لیا، کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے؟ ابراہیم بھی سعدی کے انکار پر حیران تھے، وہ انزل کو پسند کرتا تھا، اس بات سے وہ بھی واقف تھے، پھر یوں ایسے موقع پر انکار؟ مقدس بیگم سعدی کے پاس آ گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو سعدی؟ ساری برادری کے سامنے کیوں میری بیٹی کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہو؟ بیٹھو اور نکاح کرو۔ اس سے مقدس بیگم بے حد پریشان تھی، ایک طرف میکا تھا، دوسری طرف شوہر کی عزت۔ انزل بنا آنکھیں جھپکائے سعد اللہ کو دیکھ رہی تھی، وہ رات والا سعدی تو نہیں لگ رہا تھا جو اس کا ہاتھ تھام کر کئی بار ساتھ نہ چھوڑنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ اب وہ کیسے اس نازک موقع پر اسے یوں بدنامیوں کے گڑھے میں ڈال سکتا تھا؟ جہانگیر نے سعد کا گریبان چھوڑا اور اسے کہنے لگے، ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ہمارے گھر کی عزت کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کیا، چلو بیٹھو اور نکاح ویسے کرو جیسا کرنے کا حق ہے۔ اس وقت جہانگیر بلوچ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، آنکھیں سعدی کی بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ کہنے لگا، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، مجھے انزل سے محبت نہیں ہے، میں صرف اس کی دولت کی خاطر یہ سب کر رہا تھا، لیکن اب مجھے ایک اور ایسی لڑکی مل گئی ہے جو انزل سے زیادہ امیر اور دولت مند ہے۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسوں کا حصول ہی میرا مقصد تھا۔ آپ لوگ جو چاہیں مجھے سزا دے دیں، لیکن میں شادی نازش سے ہی کروں گا، انزل سے ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے جہانگیر بلوچ اس پر ہاتھ اٹھاتے شہریار نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا آپ چھوڑیں اسے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نکاح سے انکار کرتا ہے۔ شہریار بھی اس وقت غصے سے بپھڑا پڑا تھا، میں ہرگز یہ نکاح نہیں کروں گا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ سعدی اپنی بات سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہ تھا۔ انزل تو یوں تھی کہ جیسے اس بات کو تسلیم ہی نہ کر رہی ہو، کیا یہ وہی سعدی تھا؟ اسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، یہ بھی سچ تھا کہ انزل نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی کسی بھی معاملے میں مدد کرے گا تو وہ اسے منہ مانگے پیسے دے گی، کیونکہ وہ جاب کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ لیکن یہ باتیں پرانی تھیں، جب سعدی سے اس کی دوستی نہیں ہوئی تھی تب کہتا تھا کہ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس وقت انزل کو بھی یہی ٹھیک لگا کہ وہ سعدی سے مدد لے سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے خاندان میں اس کی شادی کسی سے بھی کر دیں گے، لیکن بہت جلد کر دی جائے گی، اور ابھی اسے اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہونا تھا، اس لیے سعدی کو وہ اپنے لیے مددگار بنا سکتی تھی۔ پہل سعدی کو محل میں بلانے کی وجہ بھی یہی تھی، لیکن اس کے بعد اس میں سعدی میں بہت دوستی ہو چکی تھی، اور اب تو بات دوستی سے بھی آگے بڑھ چکی تھی۔ پھر عین نکاح کے وقت وہ کیسے یہ سب کہہ سکتا تھا کہ وہ یکدم کھڑی ہوگی؟ اسے یہ تک احساس نہ تھا کہ وہ دلہن بنی اسٹیج پر کھڑی ہے اور وہاں موجود مہمان اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سعدی کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی، کہنے لگی، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو سعدی؟ انزل کے گلے میں اس وقت اتنی گرے تھی کہ آواز بمشکل نکل رہی تھی، لگتا تھا آنسوؤں کا گولا گلے میں جا پھنس گیا ہو۔ سعدی نے میری چرائی تھی۔ شہریار انزل کو دیکھ کر سعدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔
سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جنت بیگم تو اب بھی بے یقین تھی۔ سعدی جب کچھ نہیں بولا تو انزل نے پھر سے پوچھا، مجھے وجہ بتاؤ۔ سعدی تم نے وعدہ کیا تھا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ انزل مسلسل سعدی کی جانب بھی دیکھ رہی تھی جو مسلسل نظریں بدل رہا تھا۔ کہا تو ہے تم سے اچھا آپشن مل گیا ہے، نہیں کر سکتا تم سے شادی، سعدی نے دھیرے سے کہا تھا۔ مگر نظریں نہیں ملا رہا تھا، میری طرف دیکھ کر کہو کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے، میں بھی دیکھوں کہ مجھ سے نظریں ملا کر تم اس بات کا اعتراف کر سکتے ہو یا نہیں۔ انزل کا لہجہ سخت ہوا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اب بھی بے یقین سی تھی۔ سعدی نے پہلے تو اپنی آنکھیں بند کر لیں، کچھ لمحے بعد ہی اپنی آنکھیں کھولی اور انزل کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی تھی انزل، تم میرے لیے بس سونے کی چڑیا تھی جسے حاصل کر کے میں اپنے خواب پورے کر سکتا تھا، لیکن نازش تم سے بھی زیادہ دولت مند لڑکی ہے، اسے پا کر میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہوں، میں یہی بتانے آیا تھا۔ ایم سوری انزل، سعدی نے معذرت خانہ انداز سے کہا تھا۔ انزل ایک دم اس سے پیچھے ہٹی تھی، دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ اگر کچھ دیر اور وہاں رکتی تو شاید بے ہوش ہو جاتی، پھر وہاں رکی نہیں، تیزی سے روتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی۔ ابراہیم صاحب بری طرح سے سعدی کو گھور رہے تھے، جیسے کچا چبا جائیں گے۔ جہانگیر بلوچ اب بھی سعدی کو قہر بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، ہمارے گھر کی بچی کو تم نے کھلونا سمجھ رکھا تھا۔ ایک زوردار تھپڑ جہانگیر بلوچ نے سعدی کے منہ پر مارا تھا، جو مقدس بیگم اور ابراہیم کے بھی دل پر لگا تھا۔ جو بھی تھا، سعدی مقدس بیگم کا سگا بھتیجا تھا۔ انزل کا بھی انہیں بہت دکھ ہوا تھا، غصہ اس بات پر بھی تھا کہ کم عقل بیٹی نے ہیرا چھوڑ کر کانچ کا انتخاب کیا تھا اور اب خود کو زخمی کر بیٹھی تھی۔ کاش کہ شہریار کے لیے مان جاتی۔ جہانگیر بلوچ نے سعدی کو بہت مارا تھا کہ تمہاری وجہ سے پوری بلوچ برادری میں کوئی بھی میری بیٹی کو رشتہ نہیں دے گا۔ سعدی چپ تھا، چپ چاپ مار کھا رہا تھا، ناک پر مکہ لگنے سے ناک سے خون بہنے لگا تھا، چہرے پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے۔ ماں اور بہنیں رو رہی تھیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر جہانگیر بلوچ سے سعدی کو بچا سکے۔ کچھ ہی دیر میں جہانگیر بلوچ ہانپنے لگے تھے، پھر اپنے گارڈ سے کہا، اس لڑکی کو حویلی سے باہر لے جاؤ اور دوبارہ یہ ہمیں اس گاؤں میں بھی نظر نہ آئے۔ بڑا غضبناک لہجہ تھا۔ ابراہیم اور سعدی کی والدہ اور بہنیں بھی روتی ہوئیں حویلی سے نکل گئی تھیں۔ نکاح اور سب مہمان دمبا خود سے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر بلوچ پوری طرح سے ہانپ رہے تھے۔ شہریار ان کے پاس آ گیا، انہیں کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا۔ بابا فکر مت کرے، انزل کے لیے بہت جلد اچھا رشتہ ہم ڈھونڈ کر اس کی شادی کر دیں گے۔ شہریار کو اتنا اندازہ تھا کہ جہانگیر بلوچ کو اپنی عزت بہت عزیز ہے، اور انزل ان کی سگی بیٹی بے شک نہ تھی، لیکن سکندر چچا کی تو تھی، اسی خاندان کی عزت تھی۔ میری بیٹی کا نکاح ابھی اور اسی وقت ہوگا، یہاں سے کوئی مہمان بھی واپس نہیں جائے گا۔ جہانگیر بلوچ کی بات سن کر ایک اور حیرت کا پہاڑ سب پر ٹوٹا تھا۔ جنت بیگم روتے ہوئے جہانگیر صاحب کے پاس آئی، جانتی تھی کہ باپ دادا کی بنائی عزت اور وقار جو پچھلی 7 پشتوں سے قائم تھا، اس کا یوں ٹوٹ جانا کوئی چھوٹی بات نہ تھی، اور جہانگیر بلوچ کے لیے تو بہت بڑی بات تھی۔ انہیں تسلی دینا چاہتی تھی، شادی والا گھر کشیدگی میں بدل گیا تھا۔ جنت بیگم بیٹے کے پاس آئی، رونے لگی، کہنے لگی کہ شاید قصور میرا ہی ہے، میں نے اس لڑکے کو پرکھے بنا ہی انزل کے لیے چن لیا۔ وہ تو بچی تھی، نادان تھی، شاید ہم نے بہت ہی جلد بازی کر دی۔ اماں سائیں، وہ لڑکا اس قابل تھا ہی نہیں، میں نے صرف آپ کے حکم پر سر جھکایا تھا، لیکن اب بات میرے خاندان کی عزت اور وقار کی ہے، اور آج میں کسی کی بھی نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے شہریار سے کہا، جاؤ جا کر نکاح خاں کے پاس بیٹھو، انزل کا نکاح آج ہی ہوگا اور تم سے ہوگا۔ یہ سن کر شہریار تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ بابا، آپ پھر سے جلد بازی میں غلط فیصلہ کر رہے ہیں، میں انزل سے شادی نہیں کر سکتا۔ شہریار کو جہانگیر بلوچ کا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ اگر تم میرے بیٹے ہو اور تمہیں میری عزت کا ذرا بھی پاس ہے تو تم میری بات مانو گے اور انکار بھی نہیں کرو گے۔ بابا، مگر انزل، شہریار جانتا تھا کہ وہ نہیں مانے گی۔ آج اس کا بھی امتحان ہے، یا وہ میری عزت رکھے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکال دی جائے گی۔ میں سمجھوں گا کہ سکندر کے ساتھ اس کی بیٹی بھی مر چکی ہے۔ یہ کہہ کر جہانگیر بلوچ حویلی کے اندر چلا گیا۔ انزل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے اب بھی اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعدی اس کے ساتھ یہ سب بھی کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی تھیں۔ سعدی کی باتیں، اس کا مسکراتا چہرہ، اس کا اظہار محبت کرنا ایک دھوکہ تھا، لالچ تھا۔ کیا اس کے نصیب میں بس مرد کی دھوکے بازی لکھی تھی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مرد ذات پر پہلی بار بھروسہ کیا تھا اور بڑی زور کی چوٹ کھائی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ رو نہیں پائی تھی۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ دروازہ کھلا تو سامنے جہانگیر بلوچ تھے۔ انزل سنبھل کر بیٹھ گئی، اپنے ساتھ ساتھ
اس گھر کے مکینوں کو بھی بہت بڑی تکلیف میں مبتلا کر بیٹھی تھی۔ جہانگیر صاحب اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئے۔ یہ شاید پہلا اتفاق تھا، یا وہ یوں انزل کے ساتھ بیٹھے تھے، ورنہ تو وہ صرف اس سے کرخت لہجے میں بس اس کی ضروریات کا ہی دریافت کرتے تھے۔ تمہارے پاس فیس کے پیسے تو ہیں نا؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا۔ بس بچپن سے وہ یہی باتیں جہانگیر بلوچ کے منہ سے سنتی آ رہی تھی۔ پہلی بار اس کے برابر بیٹھے تھے، کہنے لگے تمہاری خواہش نے ہمیں کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کھوٹا سکہ نکلا وہ لڑکا جسے تم نے میرے ہیرے جیسے بیٹے کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا۔ میں نے تمہاری بات مان کر ذلت اٹھائی ہے انزل، لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب لوگوں کے سامنے میری عزت اور خاندانی وقار کو قائم رکھتے ہوئے شہریار سے نکاح کر لو۔ جہانگیر بلوچ کے لہجے میں اب بھی غرور کا عنصر تھا۔ ابھی تو اس نے محبت اور دوستی میں بڑی گہری چوٹ کھائی تھی۔ ابھی تو اس بات پر بھی سنبھل نہیں پائی تھی کہ یہ دوسری قیامت تھی جو اس پر توڑی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے انزل لب کھولتی جہانگیر بلوچ بولے دیکھو میں انکار نہیں سنوں گا، مجھے اپنی عزت، اپنا خاندانی وقار ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ یا تو آج تم شہریار سے شادی کرو گی یا پھر اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے بے دخل ہو جاؤ گی۔ فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بس 10 منٹ کا وقت ہے انزل۔ جہانگیر بلوچ کی باتیں سن کر وہ یکٹک ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے لیکن اپنی بری قسمت سے ہرگز نہیں۔ وہ بھی شاید اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی، حویلی سے بے دخل ہو کر جاتی کہاں؟ جس آشیانے کی آس اسے تھی وہ تو کب کا جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، میری وجہ سے آپ کی پہلے بھی بہت جگ رسوائی ہو چکی ہے، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ انزل کا جواب سن کر جہانگیر بلوچ کے چہرے کے سخت تاثرات نرم پڑے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور انزل کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے باہر لے گئے، جہاں پہلے سے شہریار نکاح خاں کے پاس بیٹھا تھا، لیکن نظریں جھکائے بالکل خاموش اور سنجیدہ جہانگیر بلوچ کے ساتھ چلتی ہوئی وہ کسی بے جان وجود کے ساتھ شہریار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نکاح کا خطبہ شروع ہوا۔ نکاح کا ایجاب و قبول بھی انزل نے غائب دماغی سے کیا تھا۔ سائن کرتے ہوئے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں، ہاتھ میں اتنی کپکپاہٹ تھی کہ سائن کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ اپنے ناپسندیدہ شخص کو اپنا آپ سونپ دینا اتنا آسان امر تو نہ تھا۔ وہ بری طرح سے کپکپا رہی تھی، سائن کرتے ہی شاید اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ ٹپ ٹپ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ شہریار نے حق مہر میں 1 کروڑ کی رقم لکھوائی تھی۔ اس کے سائن کرتے ہی ڈول بجنے لگے تھے۔ بے شک سب افسردہ تھے لیکن رسم و رواج کے مطابق سب کچھ ہوا تھا۔ بار بار شہریار اپنے ساتھ بیٹھی انزل کی طرف دیکھ رہا تھا جو کسی پتھر کے مجسمے کی طرح سے بیٹھی تھی۔ شادی کا ہنگامہ بھی ختم ہو چکا تھا، سبھی سوگوار تھے۔ مقدس بیگم کا تو دل پہلے ہی انزل کی طرف سے صاف نہ تھا، اور اب اتنی جگ رسوائی اٹھانے کے بعد وہ کیسے انزل کا خیر مقدم اچھے انداز سے کرتی؟ اس لیے مہمانوں کے جاتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جنت بیگم بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ نسرین اور شہرین ہی انزل کو شہریار کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ دونوں پھپھیاں کمرے سے جا چکی تھیں۔ یہ کمرہ حویلی کا وہ کمرہ تھا جہاں اسے ایک پل کے لیے بھی آنا پسند نہیں تھا۔ نفرت تھی اسے اس کمرے سے، اس کمرے میں رہنے والے شخص سے، اور آج قسمت نے اسے وہیں لا کر پٹکا تھا۔ شہریار کے سامنے آج وہ بے بس سی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ چونکی تھی۔ شہریار اندر داخل ہوا تھا، کمرہ بند کیا۔ انزل کو لگا کہ دل کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح سے مالا تھا۔ جیسے ہی وہ انزل کے پاس بیٹھا تھا وہ سمیٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں کہتی ہوں بولتا کیوں نہیں؟ کون ہے وہ لڑکی جس کی خاطر تو نے میری پھول جیسی بچی کو اتنا بڑا گھاؤ دیا ہے؟ بس سٹاپ پر شادی کے برابر میں اس کی والدہ بیٹھی اسے کوس رہی تھی۔ ابراہیم صاحب غصے سے دانت بینچ رہے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زخمی بیٹے کو 2-4 جوتے سر پر مارے۔ شادی سر جھکائے چپ بیٹھا تھا، کچھ نہیں بولا۔ بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا انزل کے ساتھ، اگر ایسے ہی کرنا تھا تو پہلے انزل سے شادی کا وعدہ ہی نہ کرتے، بسما نے روتے ہوئے کہا۔ سبھی شادی کو کوس رہے تھے لیکن وہ چپ تھا۔ سامنے سے بس آ کر بس اسٹینڈ پر رکی تو سب سے پہلے اٹھ کر شادی بس میں بیٹھا تھا۔ تمہاری زندگی سے سب سے اہم چیز کیا ہے شادی؟ کیفیٹیریا میں انزل جوس پیتے ہوئے سامنے بیٹھے شادی سے پوچھ رہی تھی، جو بڑے مزے سے زنگر برگر کھا رہا تھا۔ پیسہ مائی ڈیئر کزن، پیسہ۔ شادی پیسے کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ شادی نے پیپسی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا، میرے خیال سے تم اچھا کام کر رہے ہو، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ انزل جتنے دن سے ابراہیم ماموں کے گھر رہ رہی تھی اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ ارے پارٹنر، میرے خواب بہت اونچے ہیں، تمہاری میرے خوابوں تک رسائی ممکن نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے 5 سال بعد میرا شمار پاکستان کے بڑے بزنس مین میں ہو، جو میرے اس آن لائن کام سے ممکن نہیں ہے۔ یہ 70-80 ہزار مہینے کی آمدن اور ایک 3 کمروں کا فلیٹ میرا خواب نہیں ہے۔ مجھے تو ٹھیک ٹھاک عیش کرنی ہے،
سعدی اپنی خواہش بتا رہا تھا اور انزل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں واقعی ایک الگ سی چمک تھی۔ دنیا کو تسخیر کرنے کی بہت کچھ پا لینے کی چاہ تھی، لیکن ان سب کے لیے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ تمہیں 5 سال تو بہت کم عرصہ ہے۔ جو اس کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے انزل نے کہا تھا، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، بہت سارے شارٹ کٹس ہوتے ہیں پارٹنر۔ آخر میری یہ خوبصورت شکل کس دن کام آئے گی؟ میں ایک امیر لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنساؤں گا، اس سے شادی کروں گا، اس طرح سے اس لڑکی کی لاکھوں کی جائیداد میری جیب میں۔ سمپل۔ شادی کی شارٹ کٹ کو سن کر انزل کو ہنسی آئی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں اتنی بھی بیوقوف نہیں ہیں، محبت سوچ سمجھ کر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ انہیں کہاں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ جانے بھی دو پارٹنر، لڑکا اگر مجھ جیسا خوبرو ہو تو اس کے منہ سے اظہار محبت سن کر بہت آسانی سے وہ میرے دھوکے میں آ سکتی ہے۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے آنکھوں دیکھ کر دل دھڑکنے کا ہنر بڑی اچھی طرح سے آتا ہے مجھے۔ انزل نے اسے تعجب سے دیکھا تھا، کتنا اعتماد تھا اس لڑکے کو خود پر۔ تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ انزل کے دماغ میں ایک نئی بات سمائی تھی، ہاں سب کچھ کر سکتا ہوں، یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لو، کسی دن آزماؤں گی تمہیں بھی۔ ذہن کے پردے پر انزل سے ہونے والی ایک اور ملاقات یاد آئی تھی۔ ایک جھٹکے سے بس روکی تھی، ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے سب مسافروں کو نیچے اترنا پڑا تھا۔ بس کنڈکٹر نے تمام مسافروں سے کہا تھا، اس لیے سب کو ہی نیچے اترنا پڑا۔ دور رہو مجھ سے پلیز۔ انزل سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ شہریار اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر اس کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ انزل، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ شہریار کا لہجہ قدرے نرم سا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کس اذیت سے دوچار ہو، مجھے خود بھی اس بات پر بہت افسوس ہے جو کچھ سعدی نے تمہارے ساتھ کیا۔ شاید تمہیں میری باتیں جھوٹی لگیں، لیکن یہ سچ ہے کہ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ تم میرے لیے نہیں ہو بلکہ سعدی کا نصیب ہو، اس لیے میں سونا چاہتی ہوں۔ انزل نے اس کی بات بیچ سے ہی اچک لی تھی۔ اوکے آل رائٹ، تم جاؤ چینج کرو اور سو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، شہریار قدرے متوازن لہجے سے بول رہا تھا۔ انزل اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، مگر یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے کمرے میں اسی کے کپڑے ہوں گے، انزل کے نہیں۔ الماری واش روم کے اندر ہی موجود تھی۔ جب اس نے وارڈروب کھولا تو بہت سے ٹراؤزر شرٹ موجود تھے۔ اس وقت اس کی مجبوری تھی کہ اس نے اسی کے ٹراؤزر شرٹ پہنے اور ہاتھ منہ دھو کر واش روم سے باہر نکلی۔ وہ روم فریج سے جوس نکال کر گلاس میں ڈال رہا تھا۔ انزل کو اپنے لباس میں دیکھ کر تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر سمجھ گیا تھا کہ اس اچانک ہونے والی شادی کی وجہ سے اس وقت وہ اپنا لباس پہننے سے قاصر تھی۔ انزل کو شہریار کی نظروں نے الجھایا تھا، اس لیے جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر لحاف خود پر اوڑھ لیا تھا، کیونکہ اس کے ڈھیلے کپڑوں اور بنا دوپٹے کے وہ شہریار کے سامنے سبکی سی محسوس کر رہی تھی۔ شہریار نے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسے پی لو، تم کب سے بھوکی ہو؟ بھوک اور پیاس کا احساس اس کے اندر سے تو جیسے ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پینا پلیز انزل، بس تھوڑا سا پی لو، میں جانتا ہوں کہ تم نے شام سے ہی کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید انکار کرتی، شہریار اس کے لبوں پر جوس کا گلاس لگا چکا تھا۔ پورا گلاس شہریار نے ہی اسے پلایا تھا۔ جوس پینے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ شہریار نے اس کی سائیڈ کا لیمپ آف کر دیا۔ انزل لیٹ چکی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ لیٹتے ہی کچھ دیر میں ہی اسے نیند بھی آ گئی تھی۔ جبکہ انزل واش روم میں تھی تو شہریار نے ایک نیند کی ٹیبلٹ اس کے جوس میں ڈال دی تھی تاکہ وہ سکون اور نیند لے سکے۔ رات بھر شادی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہلکان نہ ہوتی رہی، اور یہی ہوا تھا، وہ سو چکی تھی۔ شہریار بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ اس کی سائیڈ کا لیمپ بھی آن تھا۔ کچھ دیر بڑی بےتاب نظروں سے وہ انزل کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ دل کو یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا، وہ خواب جو حقیقت میں بدل چکا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انزل اسے یوں بھی مل سکتی ہے۔ شہریار کی نظریں اب انزل کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کے پورے وجود پر سفر کر رہی تھی۔ نظروں کا یہ سفر انزل کے پاؤں پر جا کر رکا تھا، وہی سفید شفاف سے پاؤں جس پر کبھی اس کی انگلیاں بڑی بے خودی سے چلی گئی تھیں، اور رات بھر شہریار کی نیند انزل کی ان حسین پاؤں نے چرائی تھی۔ اس وقت وہ اس کے لیے نامحرم تھی، اس لیے اس نے خود پر بند باندھ لیے تھے، لیکن آج وہ مکمل طور پر اس کی دسترس میں تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں کی جانب آ کر بیٹھ گیا۔ آج اس کے سفید پاؤں پر سرخ رنگ کی نیل پالش بھی لگی ہوئی تھی جو اس کے پاؤں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھی، تو دل ایک الگ لے پر چلنے لگا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دل کی خواہش کو روک نہیں پا رہا تھا، اس لیے آج بھی اس کی انگلیاں بے خودی سے اس کے پیروں پر چلنے لگی تھیں۔ انزل نیند کی دوا کے زیر اثر بے خبر سو رہی تھی، اور شہریار اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا آگے جاننے کے لیے اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کو لازمی سے دیکھیں، جو انشاءاللہ اسی چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔